بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بندیال صاحب کا دور ختم ہوا اور کل سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پچھلے جو 10 سال کا ایک جوڈیشل ایرا کا جو ہے وہ ایک دور آیا تھا، ثاقب ناصور سے لے کے بندیال تک، یہ ہمیشہ کے لیے باب اب بند ہو جائے گا اور آگے آنے والے جو دن ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور پاکستان کی عدلیہ پہ جو داغ لگے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ قاضی صاحب ان کو دھوئیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے آگے بھی چلتا رہے گا، اور آئندہ جو آنے والے ججز ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ہوں، جو پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو اسپیشلی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، تو اس پہ ہمیں بہتری کی امید کرنی چاہیے۔ جہاں تک آج بندیال صاحب نے جو نیب قانون کے حوالے سے جو قانون کو اڑایا ہے، آلدو کہ اس کا امیجیٹ اب نقصان جو ہے وہ تو نیازی صاحب کو ہی ہوگا، مگر اس کے اور بھی کافی میں سمجھتا ہوں کہ دوررس نتائج شاید سامنے آئیں۔ وہ اس طریقے سے کہ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندیال صاحب کو کوئی اندر کی سپورٹ نہ ہو اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ اتنے ماورائے آئین جو ہے وہ کام کرتے جائیں۔ تو آج میرا جو شک ہے وہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ اب یہ جو نیب کا قانون اڑایا گیا ہے، تو یقیناً جن کے بھی کیسز پہلے اس میں پینڈنگ تھے اب دوبارہ سے وہ ریوائیو ہو جائیں گے، اور کیا جب یہ کیسز ریوائیو ہوں گے تو یقیناً پھر وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس تھا وہ اکراس دا بورڈ شروع ہوگا، اور جو لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے، یقیناً اس میں سیاستدان ہی بیچارے اس کی زد میں آتے ہیں، تو کیا اب ایسا ہوگا کہ پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تھارولی اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے گا؟ تو یہ کیا وہ پہلا سٹیپ تھا جو لیا گیا تاکہ ایک جواز جو ہے وہ فراہم کیا جائے کہ دیکھیں جی اب وہ بندیال صاحب جاتے جاتے وہ قانون تبدیل کر گئے ہیں، تو لہٰذا اب کراس دا بورڈ پہلے جو ہے وہ احتساب ہوگا اور اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے گا، اور یقیناً پھر اگر ایسا ہوگا تو اس پہ ٹائم لگے گا، تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید الیکشن فیبروری مارچ میں اگلے سال ہو جائیں گے، تو شاید اس سے کام آگے چلا جائے، اور میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید 2-2.5 سال جو ہے بدقسمتی سے الیکشن کی طرف نہ جایا جائے۔ تو ان سارے جو ہے وہ جو پہلو ہیں ان کو ہمیں اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ہوپ فار بیسٹ، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ہر طرح کے جو فیصلے ہیں ان میں سے خیر لے کے آئے، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ چلے، تاکہ ہم بھی جو دنیا کی باوقار قومیں ہیں ان میں ہم بھی شامل ہو سکیں، اور ہمارا جو پڑوسی ہے جو ہمیں بات پہ تانے دیتا ہے، اللہ کرے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور اپنی ترقی سے اس کو جواب دیں، نہ کہ اس کو بیانات کے ذریعے سے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔